ارشاد باری تعالی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، اس کو وہ ہرگز بھی اپنے لیے بہتر گمان نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ چیز جس میں وہ بخیل ہوتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگی۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا وارث ہے اور اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں وحدہ لا شریک بخیل کا تذکرہ فرما رہا ہے، کنجوس کا، زکوٰۃ و خیرات نہ ادا کرنے والے کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ہم تمہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیں، یہ دولت کا ملنا، عزت کا ملنا، شہرت کا ملنا، یہ سب اس کے فضل سے ہے۔ اس کا فضل نہ ہو تو ہم ایک رتی بھی نہیں لے سکتے کسی سے، کچھ بھی ہم نہیں حاصل کر سکتے اگر اس کا فضل نہ ہو۔ اور اس بات پر یقین بھی مومن کو ہی ہے، ہر کسی کو اس پہ ایسا یقین نہیں ہے، ورنہ ہر کوئی اپنے اوپر ناز کرتا ہے، کسی کو اپنے ہنر پہ ناز ہے، میرا کمال کا ہنر ہے اس لیے یہ نہیں۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو جتنا مرضی ہنر مند ہو کچھ بھی نہیں کما سکتا۔ بڑے بڑے دلیر اور بڑے بڑے نامور ہنر جو ہیں سیکھنے والے لوگ اپنے گھروں میں بھوکے پڑے ہیں، اللہ کا فضل جن پر ہو تو فٹ پاتھ پہ بھی کچھ بیچ رہا ہو اللہ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جسے میں اپنے فضل سے عطا فرما دوں وہ اس میں کنجوسی کرے، وہ جس چیز کو میں نے انہیں دیا اپنے فضل سے اس میں کنجوسی کر رہا ہے، زکوٰۃ و خیرات نہیں ادا کر رہا، میری راہ میں خرچ نہیں کر رہا، میرے بندوں پہ خرچ نہیں کر رہا، وہ جو اس کے پاس ہے اس کو اپنے لیے بہتر پھر نہ سمجھے، بلکہ بل ہوا شر اللہ، وہ اس کے لیے بہت بری چیز ہے۔ اب یعنی وحدہ لا شریک نے ہمیں دولت سے مالا مال فرمایا، اب اس دولت میں سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم خیرات کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، جہاں ہمیں کچھ میسر آئے وہاں پر ہم اپنے پیاروں کی خدمت کریں، اللہ کے پیاروں کی خدمت کریں، یہ اللہ پاک نے ہمارے ذمہ واجب فرمایا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ اگر کوئی بندہ چھوڑ دے یہ کام کرنا اور جو آیا اسی کو اندر ہی جمع کرتا جائے، باہر رب کی راہ پہ یا مخلوق پہ خرچ کرنا وہ چھوڑ دے، تو یہ جو دولت اس کے لیے اب ہرگز بھی گمان نہ کرے کہ بہتر ہوگی اس کے لیے، یہ اس کے لیے عذاب ہوگی، یہ اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ رب فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، وہ جو دولت جس کو تم کنجوسی کے ساتھ گھر میں جمع کیے جا رہے ہو، آج ہر کسی کا تصور ہے یار سیونگ نہ ہو تو زندگی نہیں ہے، سیونگ نہ ہو تو زندگی نہیں ہے، بس سیونگ کر لو، سیونگ کر لو، بس سیونگ پہ لگے ہوئے ہیں، اسی سیونگ کے چکر میں ماں بھوکی مر رہی ہے، اسی سیونگ کے چکر میں بہن کا گھر اجڑ رہا ہے، اجڑنے دو، اسی سیونگ کے چکر میں بیٹی بیچاری پریشان ہے، بیٹی پڑی رہے، اسی سیونگ کے چکر میں رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، مرنے دو، بس سیونگ سیونگ سیونگ، کروڑ پتی بن جائیں، بس کرتے جائیں، اگلے پل کے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور سیونگ کرتے جاؤ۔ اب فرماتے ہیں جو تو سیونگ کر رہے ہو نا یہ قیامت کے دن تمہارے گلے کا طوق بن جائے گی، عذاب بن جائے گی، اور یہ اسے تجھے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہی وارث ہے بس زمین و آسمان کا۔ رب نے بہت بڑا جملہ بولا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بہت بڑا جملہ ہے کہ جس پیسے پہ تم وارث بن کے بیٹھے ہو نا، جس دولت پہ تم وارث بن کے بیٹھے ہو نا، اور جس چیز پہ تم وارث بن کے بیٹھے ہو اور اس کو باہر نہیں نکال رہے، میری مخلوق پہ خرچ نہیں کر رہے، میری راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اس کے وارث تم نہیں ہو، اس کا وارث میں ہوں، تم اس کے وارث نہیں ہو، زبردستی کے وارث نہ بنو، وارث وہی ہے جو اس کا حقیقی وارث ہے، اور اس کا حقیقی وارث اللہ ہے۔ اللہ اگر دے رہا ہے نا تو ایک پل میں تم سے واپس بھی چھین لے گا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو نیچے گرتا ہوا دیکھا ہے، ایک پل بھی نہیں لگتا اس سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہے اس کی وراثت۔ اللہ جسے چاہے عطا فرما دے اپنے فضل سے، اگر وہ بندہ اس کا شکرہ ہو جائے
اس کی بارگاہ میں خرچ کرنا چھوڑ دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیلی جو ہے نا یہ رب سے بھی دور ہے، بخیل شخص رب سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور جنتی لوگوں سے بھی دور ہے، بلکہ جب کہ میرے آقا نے فرمایا بخیل شخص جہنم کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل جو ہے نا، بخل یہ جہنم کا ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ جہنم کا ایک درخت ہے اور بخیلی اس کی شاخ ہے۔ اب جو انسان بخیلی کی راہ پہ چلتا ہے اس نے گویا جہنم کے بخل والے درخت کے ٹہنی کو پکڑ لیا۔ اب برابر بخیلی اسے جب تک جہنم میں نہ گرا دے اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ بخیل انسان اسی ٹہنی کو پکڑتے پکڑتے وہ ٹہنی اس کی جان نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ بخیلی اس کو جہنم میں گرا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ یوں بھی صراط الجنان میں لکھی، اس کو بیان کرنے سے دل بہت بڑا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل شخص بغیر حساب کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بخیل شخص جو رب کی راہ میں خرچ نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے بھی دل چاہیے، اور اس کو تصور ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہم اگر اس بات کا ہمیں پتہ چل جائے نا یہ عمل کرو بلا حساب جنت میں جائیں گے تو ہم بڑے سبحان اللہ کہتے ہیں اور بڑا اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اسی کے مد مقابل یہ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا جو رب کی راہ سے ہاتھ کو روک لے، خرچ کرنا چھوڑ دے، بخیل اور کنجوس بن جائے، اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا، سیدھا جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اب چاہے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، اتنی بڑی وعدوں کے بعد بھی اگر انسان رب کی راہ سے روکا رہے پھر اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے نصیب کا، پھر اس نے اپنے آپ کو جہنم میں خود ہی گرایا ہے، اپنے آپ کو خود جہنم میں گرایا۔ اس پر شدید وعدے ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے، اور ایک بھی حدیث اور فرمان کافی ہوتا ہے کسی ایمان والے کے دل میں جگہ بنانے کا، ایک بھی کافی ہوتا ہے، اور وہ یہ کافی ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کافی ہے مومن کے لیے۔ اور اے بندے خدا جس کو تو اپنا سمجھ رہا ہے یہ تیرا نہیں ہے، تو اللہ کا ہے، تو خود اپنا نہیں ہے، تو بھی اللہ کا ہے، تیرے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں آنکھ کان یہ سب اللہ کے ہیں۔ کس بات پہ اترائے ہوئے ہو، کس بات پہ غرور کیے ہوئے ہو؟ آج میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو اللہ کی راہ میں خرچ کر جائیں، غریبوں یتیموں مسکینوں پہ خرچ کر جائیں، حقداروں پہ خرچ کر جائیں، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ خرچ کرنے میں وسعت کریں گے اللہ آپ کو اتنا عطا کرنے میں وسعت فرما دے گا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کتنا لینا ہے۔ آپ جتنا زیادہ کریں گے نا، ہماری سوچ ہے نا جتنا انویسٹ کرو اتنا پاؤ۔ دنیا کے مقابلے میں ہم انویسٹ کرتے ہیں دل کھول کے، کروڑوں کے کرتے ہیں۔ ابھی دوست آئے انہوں نے کہا 35 لاکھ کی میں نے دکان ڈالی ہے، میں نے کہا جی اللہ برکتیں عزتیں دے، اللہ اور کامیاب کرے، لیکن کہیں کبھی 35 لاکھ کی رب کی راہ میں انویسٹ کرو نا، پھر پتہ چلے گا 35 کی جگہ پہ آتا کتنا ہے۔ انشاءاللہ مالک بہت عطا فرمائے گا۔ ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو کتنا خرچ کرتے ہیں، کبھی اتنا رب کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو، دل کو سکون بھی آئے گا اور انشاءاللہ بہاریں بھی لگ جائیں گے۔ سردی کا موسم ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے یہ جیکٹ تک خرید نہیں سک رہے، چادر تک خرید نہیں پا رہے۔ اپنے اللہ نے جو آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، اپنے آس پاس دیکھیے اور غریبوں کے چہرے کی مسکراہٹ بنیے، اور کسی نہ کسی کو جیکٹ لے کر دیجئے، کسی کو چادر لے کر خود اپنے ہاتھوں سے لے کر دیجئے، کسی کو دینا یا بھی کسی کی مدد کر دینا یہ اور چیز ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو پہنا دینا اور اس کے چہرے پہ جو آتی مسکراہٹ دل میں سکون پیدا کرتی ہے اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ آپ خود جائیں، خود خریدیں اور کسی غریب کے دروازہ کھٹکھٹا کر اسے دے دیں، اور وہ جو آپ کو دعائیں دے گا نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دعائیں آپ کو کتنا جلدی کہاں تک پہنچا دیں گی۔ بہت جلدی آپ کو یہ غریب بچے چھوٹے چھوٹے رات کو سردی میں دھند کے عالم میں گرم انڈے بیچارے بیچ رہے ہوتے ہیں، بھوک کے عالم میں بیچارے رات کو سہارا لیتے ہیں، کبھی ان سے انڈے خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دو، اور پھر اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی دیکھنا اور دل کی تسلی بھی دیکھنا، اللہ آپ کو کتنا عطا فرمائے گا۔ عالی شان مال سے تو ہر کوئی خریدتا ہے، لیکن جو غریب اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر چھوٹی سی دکان بنا لے اس سے کوئی سودا نہیں خریدتا، کبھی اس بیچارے سے بھی آ کر خریدو، وہ غریب ہے، اتنی سی روزی اس کو ملے گی، اس سے وہ گھر چلائے گا۔ ہم مالز میں چلے جاتے ہیں، یوٹیلٹی اسٹوروں پہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے اسٹوروں کے اوپر جا کے لمبی لمبی شاپنگ کرتے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی دکانوں والوں کے پاس بھی آیا کرو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں کبھی یار ہم سے بھی سودا لے جو ہمارے گھر کا بھی چولہا چل جائے، لیکن یہ بات ہم نے نہیں سوچی، یہ بھی اللہ کی راہ میں سخاوت نہیں ہے، یہ بھی مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں 50,000 کا سودا بڑے مال سے لیا اور غریب بیچارہ دیکھتا رہا،
یار کوئی پائیے چینی لے جائے، آپ 10 روپے کی چینی لے جائے نا، وہ بیچارہ دل سے خوش ہوتا ہے، یار آیا تو صحیح، چاہے 10 روپے کا بھی آیا۔ ان کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ہے آپ لے جائیں یا نہ لے جائیں، بڑے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے۔ کبھی غریبوں کی دکان سے بھی سودا لیا کریں، یہ بھی سخاوت ہے۔ کبھی غریبوں سے بھی کچھ کریں۔ آپ جاتے ہیں بازار میں، فٹ پاتھ پہ لوگ تھوڑی تھوڑی چیزیں، اتنی چیزیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ان سے بھی خرید لیا کریں، وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے، وہ بھی غریب ہیں، وہ بھی آپ کے حقدار ہیں۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں ہمیں کون سمجھائے گا، ان چیزوں پر ہماری توجہ کون کرے گا، لیکن ہم نے خود کرنی ہے۔ کبھی ان بیچارے غریب لوگوں سے بھی سودا خریدا کرو۔ آپ یہاں دکان سے درجن انڈے لے کر گھر ابالتے ہو، کبھی بیچارے غریبوں سے بھی لے کر کھایا کرو، اس نیت سے نہیں کہ یار چل اسی نیت سے اس کے دل پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ کبھی یوں بھی کیا کریں، سارے خرید کر اسے تحفہ کر دیں، اب اس کو اختیار دیں، چاہے تو رکھ لے چاہے تو بیچ لے۔ اب آپ جانتے ہیں اس کو دل کو کتنی خوشی ہوگی، جو رات کو 100 روپیہ 150 بچا کے جاتا ہے نا تو خوش ہو جاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے 150 بچ گیا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے اس سے 300 بچ جائے گا، وہ تو کتنا زیادہ خوش ہوگا، اور آپ کو نہیں پتا، وہ اسی غریب کو پتا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جو کسی کے دل کو خوش کر دے اس کے لیے کیا انعام ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے اپنے نبی سے وفا کریں اور اپنے نبی کی اداؤں پہ چلیں اور اپنے نبی پہ راضی رہیں کہ جو ہمیں دین اسلام ملا ہے، اس سے بڑا محب کوئی دین نہیں ہے، اس سے بڑا پیارا کوئی دین نہیں ہے۔ اور یہ دین ہمیں بس ہمدردی سکھاتا ہے، ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اخوت سکھاتا ہے، اور رحم دلی سکھاتا ہے۔ اور رحم دلی میں جو میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور عمل کیجئے گا۔ کسی غریب کے اوپر سویٹر پہنا دیں، جیکٹ پہنا دیں، سخت سردی، آپ یہ نہیں کہ شاید ایسے بہت سے آپ کو ملیں گے جو بیچارے سردی کے عالم میں پتہ نہیں کچھ اوپر ہوگا ہی نہیں، ان کو پہنا دیں، خوشی ملے گی۔ کبھی غریبوں سے سودا لیا کریں، کبھی چھوٹی دکانوں سے سودا لے لیا کریں۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں چھوٹا سیٹ اپ کھول کے بیٹھیں، کبھی ان سے بھی خرید لیا کریں تاکہ ان کو بھی سکون ملے اور وہ بھی اپنی زندگی میں روزی گزار سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کی طرف آنے کی اور حقائق کی طرف آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔